فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ ISPR کے مطابق سید آصم منیر نے بلوچستان کے علاقے تربت کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ اور ترقیاتی اقدامات کا معائنہ۔ فیلڈ مارشل نے سول اور عسکری اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کو فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشنز، جنوبی بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راز سے لنکیجز ثابت ہوئے۔ ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ 18 مئی 2025 کو بدین میں 45 سالہ عبدالرحمان کی قتل کی تحقیقات میں را نیٹ ورک کا سراغ لگایا۔ اس قتل پر بھارتی میڈیا نے جشن منایا تھا۔ واردات میں را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ ایڈیشنل IG CTD سندھ آزاد خان کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ آزاد خان نے بتایا کہ قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہینڈلر سنجے ملوث تھا۔ اسی نے منصوبہ بندی کی، اسی کے بیرون ملک رابطے تھے۔ را نے علیحدگی پسند تنظیم کو سہولت کاری کے لیے استعمال کیا۔ قتل کی CCTV میں 3 ملزمان کو دیکھا گیا۔ عینی شاہدین نے بھی دیکھا۔ قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باجوڑ آپریشن کے حوالے سے فتنۃ الخوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ فتنۃ الخوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ کے عوام کو واضح ہدایات دیں کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو علاقے میں داخل نہ ہونے دیں۔ جواب میں نور ولی کی جانب سے مقامی کمانڈروں کو باجوڑ چھوڑنے سے روک دیا گیا۔ آپریشنز کو ظلم قرار دے دیا۔ سینٹرل جیل مردان سے اہم دہشت گردوں کے فرار ہونے کا منصوبہ ناکام۔ 3 دہشت گردوں کو نکالنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے خود کو بیمار ظاہر کر کے اسپتال ریفر کروایا۔ ساتھیوں کی مدد سے راستے یا اسپتال سے فرار ہونے کا منصوبہ تھا۔ دہشت گردوں کو چھڑانے کے لیے ساتھیوں کی گاڑی راستے میں پہنچائی گئی۔ اسپتال سے فرار یا قیدی وین پر حملے کا منصوبہ تھا، ناکام بنا دیا گیا۔ گاڑی سے 4 پستول اور بارودی مواد بھی برآمد۔ دہشت گردوں کے خلاف مزید مقدمات درج۔ بھارت کے خلاف پاکستانی میزائلوں کی کامیابی نے امریکہ کو میزائل پروگرام تیز کرنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فضائیہ نے چین کے تیار کردہ PL-15 میزائل کا کامیاب استعمال کرتے ہوئے بھارتی جنگی طیاروں کو 100 میل سے زائد فاصلے پر مار گرایا۔ واقعے نے عالمی سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی ہتھیاروں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امریکی فوج کو اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش حکومت کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ 13 برس بعد کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ بنگلہ دیش ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار بانی PTI کا بھانجا شیر شاہ عظیم 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور لایا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 30 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 9 مئی کو ہر شہر میں ایک جیسے واقعات پیش آئے، کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ PTI کو چاہیے تھا کہ 9 مئی کو تسلیم کرتی اور اس پر معافی مانگتی۔
رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ میں ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے، سیاسی ڈائیلاگ یا عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں، جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوں گے، موجودہ حکومت کسی کو بائی پاس کرے گی اور نہ کرنے دے گی۔ اشتہاریوں اور مفروروں کو پکڑنا کسی کی خواہش نہیں ہے، قانون کا فرض ہے۔ کور کمانڈر کے یونیفارم کی توہین کرنے والے مظلومیت کارڈ اور چار دیواری کا کارڈ مت کھیلیں۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری کہتی ہیں، کور کمانڈر ہاؤس بھی کسی کا گھر ہے، وہاں بھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ کیا صرف چادر اور چار دیواریاں تحریک انصاف کے لوگوں کی ہیں، باقیوں کی نہیں؟ جو 9 مئی مقدمات میں نامزد اور مطلوب ہیں ان کو بہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر اور محمد احمد چٹھا کی نااہلی، ضمنی انتخابات رکوانے کے لیے درخواستیں ناقابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں کو مسترد کر دیا، ریمارکس دیے کہ پہلے گرفتاری دیں پھر درخواستیں قابل سماعت ہوں گی۔ وقت کے تقاضوں کے ساتھ معیشت کی ترجیحات کو ڈھالنا ہوگا۔ دنیا کے دوسرے ممالک کے نسبت پاکستان کا بینکنگ نظام پیچیدہ ہے، ملک کے 10 سے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا، سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا، ریگولیشنز کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ حکومت کی کوشش ہے سرمایہ کاروں کے لیے سہولت پیدا کی جائے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد رہی، ملک میں اقلیتی برادری کو مکمل آزادی حاصل ہے، پوری قوم اس مارکہ حق میں ایک پیج پر تھی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل نے قوم کا سر جھکنے نہیں دیا، تعلیمی معاشی استحکام کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں، پروپیگنڈے کر کے پاکستان کی معیشت اور استحکام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ہمارا دشمن پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے۔ نیب نے خیبر پختونخوا میں سرکاری زمینوں پر قبضوں کی تحقیقات شروع کر دی، سیکریٹری جنگلات، وائلڈ لائف اور ماحولیات سمیت دیگر کو مراسلہ بھیج دیا، تمام سرکاری زمینوں کا ریکارڈ اور دستاویزات طلب۔ نیب حکام کے مطابق زمینوں پر غیر قانونی قبضوں اور جعلی کاغذات کی تحقیقات ہوں گی، ریاستی زمینوں کے غلط استعمال پر کارروائی کا فیصلہ، تمام متعلقہ محکموں کو 15 روز میں ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت۔ کوہستان میگا اسکینڈل میں ملوث بینک مینیجر ظہور احمد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ نیب نے ملزم کو پشاور کی احتساب عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزم کے اکاؤنٹ سے کروڑ کی ٹرانزیکشن کی گئی۔ کوہستان اسکینڈل کے حوالے سے تحقیقات مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ تمام ادارے اور پاک فوج مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سوات، بنیر اور سوابی میں اکثر فیڈرز بجلی بحال کر دی گئی۔ N19 بٹخیلہ شاہراہ کو کھول دیا گیا۔ گلگت کی تحصیل گوپس میں تمام لوگوں کو ریسکیو کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کو بارش اور سیلاب کی صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ کراچی میں وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری، مختلف علاقوں میں رمجھم نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک اور مونسون سسٹم 27 اگست سے شہر قائد سمیت سندھ کے بیشتر حصے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی برسات کی وجہ سے لیاقت آباد 10 نمبر کی سڑک دھنس گئی، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات۔
ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع، 30 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ سندھ اور پنجاب کے متعدد حصوں میں برسات سے گرمی کی شدت میں کمی، محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کا امکان، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، الرٹ جاری۔ انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا حکومت نے غیر قانونی کان کنی پر پابندی لگا دی، دریا سندھ اور کابل کے کناروں پر سونے کی تلاش پر 60 دن کے لیے پابندی عائد کی گئی۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، خلاف ورزی پر دفعہ 188 کے تحت کارروائی ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی کان کنی سے ماحولیاتی اور امن و امان سے متعلق خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے مسلم باغ میں ڈکیتی کا ڈراپ سین، ایس ایچ او سمیت 4 پولیس اہلکار واردات میں ملوث نکلے، تحقیقات میں جرم ثابت ہونے پر اہلکار برخاست، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور میں سی ٹی ڈی سے 2 مبینہ مقابلوں میں 3 ملزمان ہلاک، چوہنگ کے علاقے میں ملزم عمران مارا گیا۔ دوسرے مقابلے میں ہلاک ملزم رمیش اور مبشر کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ جھنگ میں سی سی ڈی سے مقابلے میں شاہد نامی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے چل بسا، ملزم 14 مقدمات میں مطلوب تھا۔ لاہور رائیونڈ میں پھلوں کی قیمت پر بحث کے دوران ریڑھی بان کا ساتھیوں کے ہمراہ گاہک پر تشدد، شہری موقع پر جاں بحق، بھائی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واجد نامی شخص کی موت سر پر شدید چوٹیں لگنے سے ہوئی، مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ دہشت گرد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فورسز کے تازہ کارروائیوں میں مزید 47 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی، شہداء میں 5 امداد کی متلاشی بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,200 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹنز نے غزہ سٹی کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ چین کے صوبے شنگھائی میں یلو ریور پر زیر تعمیر پل کا درمیانی حصہ منہدم، حادثے میں 12 افراد ہلاک، 4 لاپتہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب پل کے تعمیر کے دوران اسٹیل کیبل اچانک ٹوٹ گیا، حادثے کے باعث پل کا درمیانی حصہ ٹوٹ کر دریا میں جا گرا۔ شاعری سے دلوں کو جوڑنے والے مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کے عرس کا دوسرا روز، قصور میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، مزار پر حاضری، زائرین کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام۔ دبئی میں قومی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس میچ، سلمان 11 نے حارث 11 کو 2 رن سے شکست دے دی۔ سلمان 11 نے مقررہ اوورز میں 142 رن بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں حارث 11 19.5 اوورز میں 140 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ٹیم آج آرام کرے گی۔ ایشین باڈی بلڈنگ میں پاکستان نے 4تھا گولڈ میڈل جیت لیا۔ تھائی لینڈ میں فیضان نے بھارت، ہانگ کانگ، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشیا کے ایتھلیٹس کو شکست دی۔ بلال احمد نے 180 سینٹی میٹر ہائٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل لیا۔ اس سے قبل فراست علی اور اعجاز نے گولڈ میڈل جیتے تھے۔ اور انگلینڈ کے شہر سندرلینڈ میں وومین رگبی ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا۔ فنکاروں کی پرفارمنس اور آتش بازی نے 4 چاند لگا دیے۔ میزبان انگلینڈ نے افتتاحی میچ میں امریکہ کو 69-7 کے اسکور سے شکست دے دی۔